ہمارا معاشرہ ایک عورت کو کوٹھا چلانے کی اجازت تو دیتا ہے مگر ٹانگا چلانے کی نہیں۔ ان کو یہ شکایت ہے کہ مجھے ایسے لوگ کیوں پسند ہیں جو ضرورت سے زیادہ برے ہوتے ہیں۔ عورت مرد کی محبت کو ہوس اور اپنی ہوس کو محبت سمجھتی ہے۔ سعادت حسن منٹو سے کسی نے پوچھا، کیا حال ہے آپ کے ملک کا؟ کہنے لگا، بالکل ویسا ہے جیسے جیل میں ہونے والی جمعے کی نماز کا ہوتا ہے۔ اذان فراڈیا دیتا ہے، امامت قاتل کرواتا ہے اور نمازی سب کے سب چور ہوتے ہیں۔ چور نے چینی کی بوری چرائی اور حادثاتی طور پر کنویں میں گر گیا۔ لاش نکالی گئی تو کنویں کا پانی میٹھا تھا، ساتھ ہی قبر پر چڑھاوے چڑھنے لگے اور کنویں کا پانی شفا بخش قرار پایا۔ عورت کا دوسرا نام حرارت ہے۔ انسان کو مارنا کچھ نہیں، لیکن اس کی فطرت کو مارنا بہت بڑا ظلم ہے۔ چنگاری کو شعلوں میں تبدیل کر دینا آسان ہے، مگر چنگاری پیدا کرنا بہت مشکل ہے۔ عدالت ایک ایسی جگہ ہے جہاں توہین برداشت کرنی ہی پڑتی ہے۔ اللہ کرے کسی کو جس کا نام عدالت ہے اس سے واسطہ نہ پڑے، ایسی عجیب جگہ میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ میرے الفاظ گندے نہیں، تمہاری سوچ گندی ہے، میرے الفاظ صرف ننگے ہیں۔ ہم عورت اسی کو سمجھتے ہیں جو ہماری گھر کی ہو، باقی ہمارے لیے کوئی عورت نہیں ہوتی، بس گوشت کی دکان ہوتی ہے اور ہم اس دکان کے باہر کھڑے کتوں کی طرح ہوتے ہیں جن کی ہوس زدہ نظر ہمیشہ گوشت پر ٹکی رہتی ہے۔ بیٹی پیدا کرنا کوئی نہیں چاہتا، لیکن بستر پر عورت سب چاہتے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ عورتوں کی نفسیات کیا ہے، جب ان سے پیار کیا جائے تو گھبرا جاتی ہے اور جب ذرا بے اعتنائی برتی جائے تو برہم ہو جاتی ہے۔ معاشرہ کوٹھوں پر جانے والے بے غیرت اور شہوانیت سے بھرے لوگ پیدا کر سکتا ہے، تو اس معاشرے سے رنڈی پیدا کرنے پر حیرانگی کیوں ہوتی ہے؟ جب تک خریدار موجود ہوں گے بازار میں مال آتا رہے گا۔ محبت تو جذبوں کی امانت ہے، فقط بستر کی سلوٹ زدہ چادر پر گزارے جانے والے چند بدبودار لمحے محبت نہیں کہلاتے۔ عورت جب رو رہی ہو تو بہت حسین ہو جاتی ہے، اس کے آنسو شبنم کی قطروں کے مانند ہوتے ہیں جو مرد کے جذبات کے پھولوں پر ٹپکتے ہیں، جن سے اسے ایسی راحت، ایسی فرحت ملتی ہے جو اور کسی وقت نصیب نہیں ہو سکتی۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اپنی آنکھیں بند کر لوں، مگر اپنے ضمیر کا کیا کروں؟ سخت دماغ ہوتی ہیں، یوں تو انہیں صنف نازک کہا جاتا ہے، مگر جب واسطہ پڑے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان جیسے صنف کرخت دنیا کے تختے پر اور کوئی نہیں۔ میں تمہیں بارہا کہہ چکا ہوں، میں نے ایسی فضا میں پرورش پائی ہے جہاں آزادی گفتار اور آزادی خیال بہت بڑی بدتمیزی تصور کی جاتی ہے، جہاں سچی بات کہنے والا بے ادب سمجھا جاتا ہے، جہاں اپنی خواہشات کا دبانا بہت بڑا ثواب خیال کیا جاتا ہے۔ میں اس معاشرے کا حصہ ہوں جہاں ہم آئینے کا سامنا صرف شکل دیکھنے کے لیے کرتے ہیں۔